قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ولادت بسعادت اکثر اقوال کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدت یوم الاثنین، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے پیدائش کا دن اور ایک ہے پیدائش کی تاریخ۔ پیدائش کا دن تو خود اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں پیر کو پیدا ہوا۔ پیدائش کی تاریخ کہیں مستند روایات میں بلکہ ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ پیر کا دن اس کی مناسبت سے جب اس کے ماہرین ہوتے ہیں کیلنڈر کے، ان لوگوں نے جب اس پر تحقیق کی تو کبھی 12 ربیع الاول، کبھی 9، کبھی 8، کبھی 7، اور بعض اقوال کے مطابق پیر کا دن رمضان المبارک کی پیدائش بھی بتائی۔ لیکن پیر کا دن کنفرم ہے، کیونکہ وہ خود کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، قرآن مجید مجھ پر اسی دن نازل کیا۔ اب معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو دو چیزیں لوگ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوئی اور اس زمانے میں بھی ہو رہی۔ ایک ہے جشن منانا، خوشی منانا، اور ایک ہے مشن منانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانا۔ تو ہم میں سے اس وقت جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں یا مشن منا رہے ہیں۔ جشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بنایا، آپ کی پیدائش پر بالکل بنایا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ بنانے والا تھا کون؟ ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کے گھر پر، اور سویبہ نامی لونڈی نے آ کر، ابو لہب حضور کے چچا ہے، حضور کا چچا ہے یہ، جس کے بارے میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اچھا میرے یہاں بھتیجا ہوا، میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا، جا تجھے آزاد کیا، تو نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اس نے کیا منایا؟ جشن، خوشی منائی۔ حضور بڑے ہوئے، 40 سال کے وقت میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اسی دن آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جس نے جشن منایا تھا اس نے آپ کے مشن پر کیا کیا؟ پتھر برسائے، ابو لہب نے۔ اور مشن منایا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے کرنے کا یہ کام ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانا ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ هو الذی، سورۃ الجمعہ ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں نا آج کل، فجر میں یا عشاء میں، جمعرات والے دن عشاء میں پڑھ لیتے ہیں، کہ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
मैं जुमेरात को इसलिए पढ़ता हूं ताकि हम जुमे की तैयारी कर लें। पैगाम होना चाहिए नमाजों के अंदर भी। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ए ईमान वालों, जब तुम्हें जुमे के लिए बुलाया जाए, फसआउ, दौड़ लगाओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, वज़रुल बै, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम अल्लाह का जिक्र करो, शायद यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। तो उस सूरत के अंदर अल्लाह के नबी की बिअसत का मकसद भी बतलाया। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति, वो रसूल हैं जो उन लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर अल्लाह ने अपने इस प्यारे नबी को भेजा। क्यों? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, 4 बिअसत के मकासद बताए। यतलू अलैहिम आयाती, कि ये नबी इन्हें मेरे कुरान मजीद को पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे। व युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान और सुन्नत की इनको तालीम देंगे। ये 4 हुजूर को भेजने के मकसद अल्लाह ने बताए कि आप कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे, इनका तज़किया करेंगे। ये बच्चियों को मार देते हैं, ये रिश्तेदारियों की कतर रहमी करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करेंगे, इनको इंसान बनाएंगे, इनको बताएंगे कि तुम इंसान हो। ये बच्चियों को जिंदा दफनाते हैं, इनको ये बताएंगे कि ये मत करो। ये बिअसत के मकासद हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन मकासद को लेकर चलने वाला शख्स हुजूर के मिशन को अपनाने वाला है। जश्न से कोई लेना देना नहीं है। जश्न बनाया जिसने बनाया तो वो नाकाम हुआ आखिरी में। मिशन को अपनाए, हम हुजूर के मिशन को अपनाएं। अल्लाह ताला, मैं आज तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करूं, मैं अपने किसी साथी से भी कह रहा था कि यार उनका भी मुहर्रम में शुरू हो जाता है सेटअप और सड़के वड़के और नजर आता है हाँ भाई ये कुछ कर रहे हैं, फिर रबीउल अव्वल आता है तो इनका भी। मैंने कहा हमारा कुछ नहीं है ऐसा, हमारा ऐसा कुछ नजर नहीं। अल्लाह की कसम है, आप जाएं, ये औरंगी टाउन में इज्तिमा होता है फरवरी के महीने में, आप वहां जाएं। अभी हमारा रेवंड का इज्तिमा आ रहा है, आप वहां जाएं। ये लोग अगर सड़कों पर आ जाए ना तो आपका कराची तहस नहस हो जाए। लेकिन ये लोग मिशन वाले हैं, मिशन को अपनाया हुआ है। इनके ना कार्ड छपते हैं, ना गत्ते बनते हैं, बंदे से बंदे के पास दावत जारी होती है और काम चल रहा होता है। मिशन वाले लोगों को पहचाने। और सिर्फ यही नहीं, फिर हमारा मदारिस का नेटवर्क, जिहाद का नेटवर्क, खानकाहों का नेटवर्क, तो देवबंद तो काम कर रही है। ये मैं आज पता नहीं तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, इस पर अल्लाह का बड़ा फजल है और बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इनमें से हमें चुन लिया। ये हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर मुफ्ती तकी साहब तशरीफ ले गए। काफिरों को झंडे नहीं अखरते हैं, इनको कुछ और अखरता है, और उससे अल्लाह ने हमें नवाजा है। ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करूं, किसी भी मैदान में, खत्म नबूवत का मैदान हो, सहाबा के दिफा का मैदान हो, दावत व तबलीग का मैदान हो, मदारिस का नेटवर्क हो, जिहाद का नेटवर्क हो, खानकाहों का नेटवर्क हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो बुलंदियों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें वड़के नहीं है, तो जश्न नहीं, क्या करना है? मिशन बनाना। अपने बच्चों को कुरान का माहिर बनाए। ये झंडियां वंडियां लेके 2 दिन नाचेंगे, फिर चौथे दिन इनको कुछ पता नहीं होगा। इनको रोज हुजूर की सुन्नत बताएं, इन मासूमों को हुजूर का तरीका बताएं। पीर और जुमेरात का रोजा कितना ताकतवर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मेरी उम्मत के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, हमारे अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। ये भी फरमाया, मैं मोहम्मद ये चाहता हूं, अंदाजा करें आप, मैं मोहम्मद, हुजूर ने क्या फरमाया? पीर और जुमेरात के दिन, मैं इस पर एक वाकया भी सुनाता हूं जो मेरे साथी के साथ हुआ। पीर और जुमेरात के दिन हमारे अमाल किसके सामने पेश किए जाते हैं? अल्लाह के सामने। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं पता है? हुजूर फरमा रहे हैं, मैं मोहम्मद ये चाहता हूं
کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اندازہ کریں. ابھی جیسے پیپر چیک ہو رہا ہے تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ آپ کی یاد میں بھوکا بیٹھا ہوں. او کیا بات ہے، یا سبحان اللہ. اب میں ایک بات عرض کروں. ہمارا ایک دوست تھا تھائی لینڈ کا، اس کا نام تھا شوقی. تو وہ پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھتا تھا. سنت عمل ہے، حضور کا عمل تھا، وہ بڑی محبت سے کرتا تھا. تھائی لینڈ کا تھا اور اس کا نام تھا شوقی پیر جمعرات کا روزہ. اور وہ اکثر جامعہ جنوری ٹاؤن میں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. اسی دوران میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے لیے بھی اپلائی کرتا رہا. 2-3 بار اس نے اپلائی کیا لیکن کوئی کام بنا نہیں. ایک مرتبہ ویسے عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو نماز پڑھ رہا ہوگا مسجد نبوی کے اندر. پیر اور جمعرات کے روزے کا پابند تھا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ہوا یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے برابر میں ایک شیخ بیٹھے اور اس نے ان سے سلام دعا کی. کہا بھائی کہاں پڑھتے ہو؟ کہا پاکستان میں. پڑھائی کہاں پہنچی؟ کہا آدھی ہو گئی، آدھی باقی ہے. تو کہاں کے ہو؟ کہا تھائی لینڈ کا ہوں. عربی میں باتیں کر رہے ہیں دونوں آپس. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں نہیں پڑھتے ہماری مدینہ یونیورسٹی میں؟ اس نے کہا اپلائی کیا ہے لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آتا. کہا اچھا تم ایک کام کرنا، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہاری کچھ اس پر مدد کروں گا. کہا ٹھیک ہے. کب آنا ہے؟ کہا اس ٹائم اس نماز میں یہاں آ جانا. وہ اسی ٹائم اس نماز میں وہاں پہنچا. وہ شیخ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مدینہ یونیورسٹی پہنچے اور کہا ابھی تمہارا امتحان ہوگا، امتحان دینا تو اللہ خیر کریں گے، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ، ابھی ممتحن آئیں گے تم سے امتحان لے لیں گے. 5-10 منٹ کے بعد وہی صاحب اس کا امتحان لے رہے ہیں. امتحان لیا، اس کو اس میں کامیاب کر دیا. میرے دل میں اس وقت یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی کی سنت سے عمل نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. وہ پھر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا، وہاں چلا گیا. تو مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں. اور وہ بہت ساری صورتوں کے اندر ہے، مدارس کی صورت میں، دعوت و تبلیغ میں، خانقاہ میں، جہاد میں. جو کام جتنے بھی چل رہے ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بکھرے ہوئے بہترین اعمال ہیں. ان کو اپنائیں اور جھنڈیوں اور بتیوں اور ان سے اپنی اولادوں کو نکالیں اللہ کے واسطے. ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ان کا اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا یعوق و نصرہ، وہ سورۃ نوح کے اندر جو نام آئے ہیں تو 5 لوگوں کے نام ہیں. یہ اس زمانے کے بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے چاہنے والوں نے کیا کیا؟ ان کا مجسمہ، بات کو غور سے سنیے گا، ان کا مجسمہ بنایا. عبادت کے لیے نہیں، ویسے مجسمہ، یار بڑا نیک آدمی تھا اس کا مجسمہ بنا دو. بھائی کیا ہے، مجسمہ بنا دیا، اس کی یاد رہے گی. ٹھیک ہے، بڑے تھے ان کے، جاتے تھے دیکھتے تھے، بس چھو لیتے تھے. جو چھوٹے بچے تھے نا انہوں نے دیکھا ابا اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے چھونے کے ساتھ ساتھ اس پہ کیا بھی چڑھانا شروع کر دیے؟ پھول. انہوں نے پھول چڑھائے تو ان کی آنے والی نسلوں نے دیکھا یار ابا ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. حالانکہ وہ تھے کون؟ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. ان کا پہلے مجسمہ بنا، ان کو چھوا گیا، پھر دوسری نسل نے آ کر پھول چڑھائے، تیسری نسل نے ان کی پوجا شروع کر دی. سمجھے بات ہے؟ ابھی آپ بتیاں لگائیں گے، کل کو آپ کے بچے باجے بجائیں گے، پھر ڈھول آ گئی ہے، نوبت آ گئی ہے. گاؤں دیہاتوں میں ڈھول ڈھمک کا شروع ہو گیا ہے. ابھی میں 5D میں میری ایک سائڈ ہے وہاں کام کر رہا تھا، وہ ناچ چلتے چلتے گانے چل پڑے فل اسپیکر ہو گئے. تو یہ تھوڑا سا بچہ اس پہ جھومے گا، پھر کسی اور چیز پہ جھومے گا. مشن سے مت ہٹاؤ اپنی اولاد کو، غلط چیزوں میں مت ڈالو، مشن پر لگاؤ. ان کو مشن سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی کیوں آئے تھے. وہ مشن ایک دن ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہے. میرا پڑوسی کیسے نمازی بن جائے، میرا پڑوسی قرآن پڑھنے والا کیسے بن جائے، میں قرآن پڑھوں دوسرے کو پڑھانے والا بن جاؤں. یہ ہے مشن. باقی 1 رات 2 رات یہ کوئی
اتنے بڑے نبی کے ساتھ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم مشن کو بھول جائیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. وصلی اللہ وسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.